بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الخير والحسنات وحرم علينا الذنوب والمعاصي والسيئات وبنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال أيما امرأة سلت خمسها وسامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. عزیز سامعات، آپ تمام ہی اس بات کو جانتی ہیں کہ آج ہمارے یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد کسی دنیاوی بات پر بحث و مباحثہ کرنا نہیں بلکہ ہماری زندگی کا ایک اہم محور اور جس پر ہماری زندگی کا تقریباً آدھا حصہ گزرتا ہے اس سلسلے میں بات کرنا اور اس کے مطابق قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں ان کو جاننا ہے. اور مجھے جیسا کہ معلوم ہوا کہ اس پروگرام کے 3 حصے بنائے گئے ہیں، یعنی پہلے شادی سے پہلے کیا بنیادی اور ضروری باتیں ہیں جن کو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ہمیں بروئے کار لانا چاہیے شادی سے پہلے. دوسرا حصہ پروگرام کا یہ ہے کہ دوران ازدواج یعنی جب شادی ہو گئی ہے اس وقت کون سا طریقہ کار منتخب کیا جائے جس سے شوہر اور بیوی کی زندگی پرسکون حالت میں زندگی گزار سکیں. تیسرا یہ ہے کہ شادی کے بعد جب فیملی کے ساتھ ہم رہ رہے ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں کون سے اخلاق اور کون سے رویے اپنانا ہے جن کی وجہ سے ہم سب کی نظروں میں محبوب اور پسندیدہ بن جائیں، کیونکہ شادی کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہی ہوتا ہے. تو آج میرا موضوع یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کو یعنی بہترین ازدواجی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو شادی سے پہلے کون سے ایسے امور کو اپنانا ہوگا کہ ہماری زندگی بعد والی جو ہے وہ خوشگوار زندگی بن سکے. تو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس کسی نے بھی نیک کام کیا خواہ وہ میل ہو یا فیمیل، مرد ہو یا عورت، تو نیک کام کرنے کا اللہ رب العالمین بدلہ کیا بتا رہا ہے؟ نیک کام جس کسی نے بھی کیا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے لوگوں کو ہم بہترین زندگی
عطا کریں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اجر اور بہترین بدلہ ایسا دیں گے جس کے مطابق وہ جیسا عمل کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ احسن، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر بہتر بدلہ دینے والے ہیں ہم ایسے لوگوں کو. تو جب یہ آیت ہم پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مومن ہونا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے. اگر ہم ایمان لے آئے تو دوسرا بنیادی اور ضروری کام یہ ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے ہمارے پاس. ایمان تو ہر کوئی لے کر آ جائے. اگر کسی نے ہمارے سامنے آ کر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ اعمال صالحہ کا مرتکب نہیں ہے، ان کا ارتکاب نہیں کرتا، نیک کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لوگوں سے سچائی کی باتیں نہیں کرتے، لوگوں سے آپس میں رشتے نہیں جڑواتے، نیک کام نہیں کرتے، تو پھر ایسی صورت میں ایمان کسی کام کا نہیں ہے. بعض کفار بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کافر لوگ بھی بہت سے نیک کام کرتے ہیں تو کیا اس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے؟ کیونکہ وہ تعلیمات جو ہمارے اسلام نے دی ہیں بعض کافر بھی کرتے ہیں وہ کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہے، جب تک کوئی بھی عمل کارگر اور فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایمان لے آنے کے باوجود بھی عمل صالحہ نہیں کر پاتے. ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کو ہمیں خوشگوار بنانا ہے. اب جب ہم ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو نیک اعمال کرنا ہے. اب اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں دو بنیادی باتوں کا خیال کرنا ہوگا کہ بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں وہ ہماری ماں باپ کے پاس گزرتی ہے، والدین کے پاس گزرتی ہے. تو اس میں بچہ جو ہوتا ہے وہ ناسمجھ ہوتا ہے، وہ تربیت اپنے ایسے گھر میں پا رہا ہوتا ہے جس کی اصل مربیہ اور اصل ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ اس کی ماں ہوتی ہیں. اب اگر وہ پرسکون ماحول پاتا ہے، دینی ماحول پاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے والدین اگر خود نیک اعمال کر رہے ہیں تو بچہ بھی نیک اعمال کرے گا. اور اگر دینی اور پرسکون ماحول نہیں نصیب ہو سکا، بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو بالغ ہونے کے بعد جب اپنی فرینڈز کو دیکھتی ہیں، اپنے قرب و جوار میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتی ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو جہالت تھی، ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، ہمیں بہت سی دینی باتیں معلوم نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اندر وہ دینی اخلاق نہیں پایا جاتا جو ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو افسوس ہوتا ہے. تو چونکہ آدھی زندگی جو تھی وہ بہترین ماحول نہ ملنے کی وجہ سے ان کو اعمال صالحہ کے بغیر گزر گئی. اب یہ وقت جو ان کا اعمال صالحہ کے بغیر گزر گیا ہے تو کیا اب شادی کے بعد کی زندگی کو بھی ٹھیک ہے میں ایسے ہی گھر میں پیدا ہوئی تھی تو ایسے ہی گزار دوں اپنی زندگی؟ نہیں. اب ان کو جو ان کی زندگی کا دوسرا حصہ ہے اس کے لیے پلاننگ اور تیاری کرنی ہوگی کہ وہ زندگی ایسی گزارنا کہ اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ ہو سکے، نیک کام ہو سکے. تو اس کی پلاننگ ہمیں پہلے سے کرنی ہے. اب اگر ہم پہلے سے نیک اعمال اور اچھے اخلاق و کردار سیکھیں گے تو پھر ایسی صورت میں ہماری بعد کی زندگی جو ہوگی وہ خوشگوار ہوگی. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نیک اگر ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم بہترین جوڑے کا انتخاب کر لیں اور اس کے علاوہ اچھا خاندان مل جائے، اعلیٰ تعلیم یافتہ کوئی لڑکا مل جائے. نہیں، سب سے بنیادی اصول اللہ نے بتا دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، خوشگوار زندگی، پرسکون ماحول جبھی عطا ہوگا جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے ہمارے پاس. اگر ہمارے پاس عمل صالحہ ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ کتنا بڑا خاندان، ہم نے دیکھا آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہوں گے ہم لوگ کہ بڑے سے بڑا خاندان دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، بہت اچھی نندیں نظر آتی ہیں، بہت اچھی ساس نظر آتی ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد وہ زندگی میسر نہیں آ پاتی، خوشگوار زندگی جو ہم نے پہلے سوچ کر اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا کہ یہ لوگ بہت اچھے سے رکھنے والے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے والدین نے میری شادی اس گھر میں یہ سوچ کر تو نہیں کی تھی کہ بعد میں میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، برا سوچ کر تو نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سوچ کر کی تھی شادی کہ ماحول بڑا پرسکون نظر آیا تھا، خوشگوار نظر آیا
लड़का बहुत एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है और जॉब भी अच्छी है, पैसे भी अच्छे हैं, बच्ची हमारी खुश रहेगी, ये सोचकर हमने शादी की थी, लेकिन जाने के बाद वो पुरसुकून माहौल नजर नहीं आया, तो क्या सोचते हैं? किसी का जहन यहाँ तक नहीं जाता कि आखिर वो पुरसुकून माहौल मिल क्यों नहीं पाया। तो कुरान में इसका जवाब है कि क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप ईमान तो लाए थे, आप मोमिन घराने में तो पैदा हुए थे, लेकिन हयात तय्यबा खुशगवार जिंदगी के लिए जो उसूल था वो आपने नहीं अपनाया था। उसूल क्या है? नेक अमाल करना। उसके अलावा जब आप नेक अमाल करेंगे, यानी जिनको भी खुशगवार जिंदगी चाहिए वो नेक अमाल करेंगे, तो कुरान ने कहा कुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। अगर नेक अमाल कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में ऐसी खुशगवार अज़वाजी जिंदगी मिलने वाली है कि शौहर बीवी का लिबास और बीवी शौहर का लिबास। लिबास ऐसी चीज होती है जिससे इंसान अपने आप को छुपाता है, ढांपता है। इसके अलावा उसको पहनकर वो सर्दी गर्मी से अपनी हिफाजत करता है, अपने आप को पुरसुकून रखना चाहता है। हम हर मौसम के लिहाज से ऐसा लिबास तलाश करते हैं कि जो हमारे जिस्म के लिए ज्यादा पुरसुकून हो। ऐसा नहीं होता हम गर्मियों में ऊन के कपड़े पहनने लग जाए, नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सुकून चाहते हैं, इस वजह से नहीं होता है। अब अगर हम शौहर नेक अमल करता है तो बीवी के लिए वो लिबास होगा, और बीवी नेक अमल करती है तो वो शौहर के लिए लिबास होगी। उसी वक्त होगी जब वो नेक काम करते हैं, और अगर नेक काम उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं किए तो फिर ऐसी सूरत में वो एक दूसरे का लिबास नहीं हो सकते। अब अल्लाह ताला ने कुरान में ये तो कह दिया कि एक दूसरे का दोनों लिबास हैं, साथ ही बीवी को, शौहर को ये बता दिया कि लिबास अगर आप समझना चाहते हैं अपनी बीवी को, तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की कि दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरा का पूरा साजो सामान है। व खैरु मताए दुनिया मरातु सालिहा, और अगर बेहतरीन सामान आप दुनिया का चाहते हैं तो नेक औरत है वो। हमारे माशरे में होता यह है कि शादी के वक्त हर तरह की प्लानिंग होती है, क्या लेना है, बेहतरीन साजो सामान, फर्नीचर किस किस्म का होना चाहिए, लड़की का खानदान अलग होना चाहिए, लड़की के घर वाले, मेरे ससुर, सास, साले वगैरह जो भी नजर आए तो ऐसे हो जिससे मेरी शान बढ़ जाए। लेकिन कोई भी ये नहीं तलाश करता कि जब मैं तन्हाई में अपनी बीवी के साथ रहूंगा तो क्या मुझे उससे सुकून मिलने वाला है, मैं ऐसी बीवी का इंतखाब कर रहा हूँ अपने लिए या नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह लड़कियों के लिए ये नसीहत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा पैगाम आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो तो तुम उसको कबूल कर लो। मर्द को ये कहा कि तुम नेक औरत को दुनिया का सबसे बेहतरीन साजो सामान समझो, उसके अलावा किसी चीज को तरजीह ना दो। और मर्द को ये नसीहत करने के साथ साथ कह दिया औरत को कि अगर तुम्हारे पास भी किसी नेक शख्स का रिश्ता आ रहा है जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो तो तुम फौरन उससे शादी कर लो। अब दीन और अखलाक से राजी होना उसी वक्त हो सकता है कि हम उस वक्त दीनदार और अखलाक वाला लड़का तलाश करेंगे जब हमारे अंदर खुद दीनदारी होगी। अगर हमारा मेयार की दुनिया है और दुनिया को हासिल करना है तो ऐसी सूरत में हम दीन और अखलाक को तरजीह नहीं देते, बल्कि आज हम जिन चीजों को तरजीह दे रहे हैं उन्हीं को देखकर शादी करते हैं, और शादी के बाद वालिदैन परेशान होते हैं, खुद लड़की परेशान होती है इस मसले को लेकर कि अब मुझे पुरसुकून जिंदगी नहीं मिल पा रही है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमें पुरसुकून जिंदगी क्यों नहीं मिल पा रही है, इस चीज पर गौर फिक्र नहीं करते हैं। तो ये चीजें हम लोग उसी वक्त पा सकते हैं, यानी अज़वाजी जिंदगी को खुशगवार उस वक्त बना सकते हैं कि जब हम हयात तय्यबा के उसूल को अपनाएंगे। अब हम खुद सोचें कि जब हमें मालूम हो गया कि हयात तय्यबा के लिए ईमान और अमल सालेह जरूरी है, सबसे पहले ईमान और अमल सालेह जरूरी है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कह दिया है कि अगर ईमान ले आए और अमल सालेह किया तो दोनों को एक दूसरे का सुकून बना देंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सुकून करार दिया अल्लाह ने। यहाँ तो सुकून ही छीना हुआ है शौहर और बीवी का। शौहर अलग अपनी शिकायतें कर रहा है, बीवी अलग अपनी शिकायत कर रही है, दोनों एक दूसरे के लिए सुकून नहीं है। तो सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि ईमान और अमल सालेह को उन्होंने नहीं अपनाया, इसलिए सुकून नहीं है। अब उनको सुकून हासिल करना है तो ऐसी सूरत में अपना मेयार इंतखाब, यानी जो चूज करने का तरीका है वो अपना बदलना होगा। शादी से पहले सबसे पहले उस पर नजर रखनी होगी, उसके बाद ही हम अपनी इस ज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं।
اب ایک دوسرے کا اگر ہم اپنے ذہنوں سے سوچیں، کیا ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں؟ یعنی شوہر اپنے دل سے سوال کرے اور بیوی اپنے دل سے، کیا ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں؟ تو نہیں ہے ہم ایک دوسرے کا لباس۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم شوہر کو اس کے حالات کے مطابق اس کے لیے ویسا ماحول فراہم نہیں کر پاتے ہیں۔ شوہر جب گرم مزاج ہے، غصے میں ہے، تو ایسے وقت میں بیوی اس کو ٹھنڈک نہیں دے پاتی ہے، بیوی بھی ساتھ میں گرم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہم اس کے لیے لباس ہیں؟ بیوی، قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیا۔ جب بیوی گرم مزاج ہے اور غصے میں ہے تو شوہر سوچتا ہے کہ یہ تو میری محکومہ ہے، یعنی اس پر مجھے حکومت عطا کی گئی ہے اور یہ میرے سامنے غصے میں آئے گی، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ میری انا کے خلاف ہے۔ تو ایسی صورت میں شوہر ڈبل ٹیمپریچر اور ہائی ہو جاتا ہے۔ تو کیا شوہر بیوی کا لباس ثابت ہوا؟ ایسی صورت میں نہیں ہوا لباس ثابت۔ لباس ایسی چیز ہے جو موقع کی مناسبت، حالات اور موسم کے لحاظ سے جسم کے لیے بدل جائے اور ان کو فائدہ پہنچائے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا لباس نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کا لباس ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا، جو عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھ لے، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت۔ اتنی بڑی گارنٹی اور ضمانت مل رہی ہے، کیا کام کرنے ہیں؟ 5 ٹائمز نماز ہے ہمارے لیے، 5 وقت کی نماز، کتنی آسان چیز ہے۔ 1 مہینے روزے ہیں، یہ نہیں کہا کہ نوافل پڑھے، نوافل کا مطالبہ نہیں کیا گیا، فرض 1 مہینے میں جو رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ پڑھ لے، اور احسنت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، بدکاری کی مرتکب نہ ہو، کسی سے غلط تعلقات نہ رکھے، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی حفاظت کر لے، اطاعت کر لے، تو فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، جس دروازے سے چاہے گی وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گی۔ سوچیے کتنی بڑی ضمانت ہے۔ جنت کے معلوم ہے آپ لوگ کی کئی دروازے ہیں، بعد سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، جیسے باب ریان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو عورت کے لیے ہر طرح کے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت اتنے کم کاموں پر ہمیں ملنے والی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ ان امور کو اپنائے۔ اب 2 کام تو ہے شادی سے پہلے کرنے ہیں، شادی سے پہلے 5 وقت کی پابندی کرتے رہیں نماز کی، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور جب تک کہ کوئی بہترین رشتہ نہ آ جائے، پیغام نہ آ جائے، تب تک جلد بازی نہ کریں اور خیانت کرنے کی نہ سوچیں، بلکہ احسن الفرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ تینوں کام ہمیں کب کرنے؟ شادی سے پہلے۔ کامیاب اور زواجی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو کامیاب بنانے کے لیے یہ 3 کام ہم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہے ہمارا کہ ہم یہ 3 کام کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے رکھ جائیں گے۔ 3 کام ہو گئے، اللہ کو معلوم ہے۔ 4تھی چیز کا انتظار ہے، وہ شادی کے بعد ہوگا۔ اب جب 3 چیزوں میں ہم اللہ کے یہاں پار ہیں، مرحلے تینوں پار ہو گئے، 5 وقت کی نماز پڑھی، 1 مہینہ روزہ رکھا ہے ہم نے، کوئی بدکاری نہیں کی ہے، کسی سے غلط تعلق نہیں رکھا، یہ تینوں کام ہم نے کر لیے ہیں، تو ابھی ہم اللہ کی نظر میں جنتی ہیں۔ جنت کے 8 دروازے جن لوگوں کے لیے کھلے رکھے جائیں گے ان میں ہمارا نام ہے۔ شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد ہم شوہر کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں، یہ اصل مرحلہ ہے۔ اب اگر ہم فرما برداری کریں تو سوچئے، جب 3 کام ہم نے کر لیے ہیں اور جنتیوں کی لسٹ میں اللہ کے پاس ہمارا نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد ہمارے لیے آسانی ہونے والی ہے، اللہ کی توفیق ہم کو ملتی رہے گی اور ہم خود شوہر کی فرما برداری کرتے رہیں گے۔ تو 4تھی چیز، اس میں اللہ کی مدد ہمارے لیے شامل حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس ازدواجی زندگی کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے گا، اور پھر ہم کمپلیٹ اس لسٹ میں آ جائیں گے جن کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے رہیں گے۔ صرف 4تھا مرحلہ ہمیں پار کرنا ہے، وہ شادی کے بعد ہے، اور 3 مرحلے شادی سے پہلے ہیں۔ چونکہ ہمارا آج کا موضوع شادی سے پہلے کی تیاری پر ہے، تو اس لیے میں 3 بنیادی باتوں کو زیادہ بنیادی اور اصولی بتانا چاہتی ہوں کہ ان 3 چیزوں پر شادی سے پہلے ہمیں توجہ دینی ہے۔ اب اگر ہم دین کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں،
اور شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا معیار انتخاب جو ہے وہ ہمارا بدل جانا چاہیے. یعنی ہمیں کس سے شادی کرنی ہے وہ ہمارا چینج ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد کے بارے میں فرمایا کہ تنکح المرأۃ ل40، عورت سے 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر شادی کی جاتی ہے. لمالها ولحسبها ولجمالها، مال دیکھتے ہیں، مال کتنا ہے عورت کے پاس. حسب یعنی خاندان دیکھتے ہیں، سرنیم دیکھ رہے ہیں، خاندان دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جمال خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دین دیکھا جاتا ہے، اس کا مذہب دیکھا جاتا ہے. ان 4 چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر شادی کی جاتی ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث کا مفہوم مخالف بنا لیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ وہ اس حدیث کو لے کر یہ بحث کرتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ 4 چیزوں کو دیکھ لو تبھی شادی کرو. کیا دیکھ لو؟ مالدار ہونی چاہیے بیوی، اونچے خاندان کی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے اور دیندار ہونی چاہیے. وہ 4 چیزیں ایک ساتھ تلاش کر دیں یہ حدیث کو بنیاد بنا کر. تو میں ایسے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی قاعدہ جو ہے، عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں وہ واقف ہوں گے کہ تنکح المرأۃ، عورت سے شادی کی جاتی ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ عمومی طور پر لوگ ایسا دیکھتے ہیں، 4 چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن آخری ٹکڑے پر لوگ غور نہیں کرتے کہ فاظفر بذات الدین. آپ نے کیا کہا کہ دیندار عورت کو ترجیح دو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو بنیاد بتانا مقصود ہوتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرو، ایک دوسرے کا کف اور برابر مل جائیں گے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا شادی 4 چیزوں کو دیکھ کے کی جاتی ہے، لیکن معیار انتخاب اور جس کو فرسٹ نمبر پر ہمیں رکھنا ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دینداری ہونی چاہیے. دیندار دیکھ کر شادی کرو، اور دیندار دیکھ کر اگر شادی کریں گے تو ہی ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. اگر دینداری کو ایک سائڈ رکھ دیا جائے، ان 3 چیزوں کو دیکھ لیں، ہم مال دیکھ لیا جائے، عورت یا مرد کا جمال دیکھ لیا جائے، بیوٹینس خوبصورتی دیکھ لی جائے، اور حسب خاندان دیکھ لیا جائے، خاندان کیسا ہے، اور دین کو ایک سائڈ رکھ لیا جائے، تو دیکھ لیں آج ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے وہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی پیشن گوئی سوچیے فرما دی اس حدیث میں کہ اگر اس سے اختلاف کیا گیا اس حدیث سے تو اسی طریقے سے رشتے توڑیں گے جس طریقے سے آج ٹوٹتے ہیں. اسی طریقے سے رشتوں میں ناچاکیاں اور آپسی محبتیں ختم ہوں گی جس طرح سے آج ہماری ازدواجی زندگی کا حال ہے، کیونکہ اس کو بنیاد نہیں بنایا جا رہا ہے. ایک غالباً کسی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک خاتون کا رشتہ طے کیا جا رہا تھا ایک عورت کا. تو والدین نے بتایا کہ رشتہ متعین کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کھلا لڑکے سے. تو بچی نے کہا کہ میں اس وقت تک رشتہ طے نہیں ہونے دوں گی جب تک کہ میرے کچھ سوالوں کا مجھے جواب نہ مل جائے. میں شوہر کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، ٹائم فکس کیا گیا دونوں کے لیے کہ اس وقت دونوں کی ملاقات کرا دی جائے باقاعدہ پردے میں آپس میں لڑکی کے محرم کے ساتھ، اور دونوں کو کسی ایئرپورٹ پر یا اسٹیشن پر ملاقات کرائی گئی ان کے محرم کے ساتھ، لڑکے کے گھر والوں اور لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ. لڑکی نے پورا کوشچن پیپر تیار کر رکھا تھا اور اس میں دین کے جو امور ہیں، کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنا پسند کریں گے، آپ شادی کے بعد کیا اولاد کے خواہش مند ہیں، اور اگر اولاد کے خواہش مند ہیں تو آپ پہلی اولاد لڑکا یا لڑکی کون سی خواہش کریں گے اور ان کا کیا نام ہونا پسند کریں گے. یعنی جس طریقے سے لڑکے کے دین کو جانچا جا سکتا ہے وہ تمام سوالات اس میں نوٹ کر دیے تھے. اور لڑکے کی طرف جب ملاقات کرائی گئی تو لڑکے کی طرف بغیر کسی بات چیت کے وہ کوشچن پیپر اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ان سوالات کے مجھے جوابات چاہیے، اس کے بعد ہم رشتے کا فائنل کریں گے. بہرحال لڑکے نے وہ پورا فل کیا. تو اس کے بعد حقوق العباد یعنی نماز میں کوتاہی پائی گئی. تو لڑکی نے کہا اسی وقت اس نے جواب دیا، وہ پورا پڑھنے کے بعد آنسر کاپی پڑھنے کے بعد لڑکی نے جواب دیا. والدین نے پوچھا کہ کیا آپ اس رشتے سے مطمئن ہیں، کیونکہ خاندان والے مطمئن تھے، لڑکا بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور بہت ہی اچھی کمائی والا تھا، گھر والے مطمئن تھے، سب چاہتے تھے کہ بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے. لڑکی نے کہا کہ میں نے یہ جواب جو پڑھا ہے وہ جواب پڑھنے کے بعد سے میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ جو شخص حقوق اللہ میں کوتاہی کر سکتا ہے، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کر سکتا ہے،
میں اس سے کیسے اس بات کی توقع کروں اور کیسے اس سے یہ امید رکھ لوں کہ وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرے گا. یہ تھا معیار انتخاب، یعنی طریقہ تھا منتخب کرنے کا اپنے شوہر کو کہ جب وہ اللہ جو اس پر اتنے احسانات کر رہا ہے، میرا شوہر مجھ پر اتنے احسانات کرنے والا نہیں ہے اللہ سے زیادہ، جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے، ہمارا ایک ایک لقمہ جو روزی ہم کھا رہے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں جب چاہے روک لے، جب تک چاہے چھوڑے رکھے. اتنے احسانات ہیں، کھانا پانی ہوا اولاد ہر طرح کی نعمتیں. اس کی ناشکری جب اس بندے کے اندر ہے اور اس میں کوتاہی پائی جا رہی ہے تو مجھے امید نہیں ہے کہ میرے حقوق میں اس کے اندر کوتاہی نہیں پائی جائے گی. اور یہ کہہ کر اس نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا. اگر ہم لوگوں کے اندر آج ہمارے خاندان میں بھی معیار انتخاب یہ بن جائے تو پھر سوچیے کہ رشتے کس حد تک کامیاب ہوں گے. معیار انتخاب یعنی رشتے سلیکٹ کرنے اور منتخب کرنے کا جو ہمارے یہاں طریقہ ہے وہ دین کو چھوڑ کر حقوق اللہ پر کوئی توجہ نہیں ہے. والدین بھی نہیں پوچھتے. اگر لڑکی کبھی بسا اوقات شکایت بھی کرتی ہے کہ فلاں لڑکا نمازی نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، جانے کے بعد سمجھا لینا. جانے کے بعد نکاح ہو جاتا ہے تو سمجھا لینا. ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سے ایسے بھی واقعات ہوئے کہ لڑکیوں نے جا کے لڑکوں کو بدل لیا، لیکن جانے کے بعد سمجھا لینا. تھوڑی تربیت شادی سے پہلے ہونی چاہیے. اگر آپ واقعی اس رشتے سے مطمئن ہیں تو تھوڑا شادی سے پہلے چینج کر کے دیکھیے کہ وہ لڑکا ہماری بات ماننے پر راضی ہے یا نہیں. لڑکی کے حوالے کر دیا، آپ نے تعلیم کس لیے حاصل کی ہے؟ دینی تعلیم حاصل کی ہے. آپ جانے کے بعد بچے کی اصلاح کر دیں نا، اور اس کے بعد وہ سدھر جائے گا. نہیں، جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے رشتوں میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بچی جانے کے بعد دیکھتی ہے میرا شوہر نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، آج سے نصیحت کرنی شروع کر دی آپ نماز پڑھنے چاہیے. نہیں، شوہر سوچتا ہے کہ میں تو اور کسی مقصد سے سوچ کر لے کر آیا تھا، کیونکہ مزاج بھی الگ ہے شوہر کا اور یہاں پر کچھ اور ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. پھر آخر میں بیوی کہتی ہے میں شوہر کو انہیں امور کی وجہ سے پسند نہیں کرتی ہوں. تو سب سے پہلے جب آپ کے پاس پیغام آئے، خواہ وہ لڑکی کے گھر والے ہوں یا لڑکے کے گھر والے ہوں، تو وہ دینداری کو ترجیح دیں اور اسی پر جانچ پرکھ کر لیں. اس کے بعد ہی کسی رشتے کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی رشتہ آیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے وہ رشتہ ہمیں پسند ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے ہمیں شادی سے پہلے. حیات طیبہ کے اصول، پہلا مرحلہ میں نے بتایا ایمان ہونا چاہیے، دوسرا بتایا عمل صالح ہونا چاہیے، تیسرا مرحلہ بتایا کہ معیار انتخاب، عمل صالح ہوگا، نیک اعمال ہوں گے تو معیار انتخاب اپنا خود ہی بدل جائے گا. تیسری چیز ہے کہ ہمارا سلیکٹ کرنے، رشتوں کو پسند کرنے کا طریقہ جو ہو وہ دین کی بنیاد پر ہو. اب ٹھیک ہے، ہمارا معیار جو ہے وہ دین کی بنیاد پر تھا، کسی کی طرف سے ہمارا رشتہ آیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز اب یہ ہے کہ اب والدین کو چاہیے کہ جس کے لیے رشتہ آیا ہے اور جس نے بھیجا ہے، یعنی خاطب اور مخطوبہ ہم عربی میں کہتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے. دونوں کو ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے تو ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے. آج ہمارے معاشرے میں اس سلسلے میں 2 غلط رسم و رواج پائے جاتے ہیں. وہ رسم و رواج کیا ہیں؟ یا تو کہیں بہت زیادہ تفریط ہے، کوتاہی ہے کہ کہتے ہیں نہیں ہم لڑکی کو دکھانا نہیں پسند کرتے، ہمارے خاندان میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کو فوٹو دیکھنا ہے تو ہم فوٹو سینڈ کر دیتے ہیں. نہیں، یہ بھی غیر شرعی اور حرام طریقہ ہے فوٹو سینڈ کرنا. دوسری چیز ہے جہاں افراط ہے، زیادتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، شوہر اور بیوی کے لیے خوشگوار زندگی ان دونوں کو گزارنی ہے. اچھا ہے، کام کرتے ہیں دونوں کے لیے ایک ٹائم فکس کیا جائے اور انہیں تنہائی میں ملاقات کے لیے بھیج دیا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے سمجھ لیں گے ایک دوسرے کو، پھر سمجھنے کے بعد اگر سمجھ میں آتا ہے تو شادی کر دیں گے، ورنہ نہیں. نہ تو شریعت نے افراط، شریعت جو ہمارا دین ہے، نہ اس میں زیادتی ہے نہ کوتاہی ہے. کہا کہ محرم کی موجودگی میں لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھنا ہے صرف، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں لڑکی جس سے میں شادی کرنا جا رہا ہوں وہ مجھے پسند ہے یا نہیں، اور لڑکی کو بھی اطمینان ہو جائے تاکہ بعد میں دوسری دشواریاں پیدا نہ ہوں. لیکن نہ تو فوٹو بھیجنا ہے اور نہ ہی دونوں کو تنہائی میں ملاقات کروانی ہے. تیسرا ایک غیر طریقہ جو آج غیر شرعی طریقہ جو لوگوں نے اپنا رکھا ہے خاندان کے لوگوں نے، وہ اکثر ساسیں نندے جب جاتی ہیں دیکھنے کے لیے تو وہ لوگ لڑکی کو چل کر دکھانا
یا اس کے علاوہ بہت زیادہ ہمارے سننے میں تو یہاں تک آیا کہ بسا اوقات بال دیکھنے کے حد تک اس کے علاوہ زیادتی کی گئی کہ دوسرے خفیہ امور پر بھی توجہ دی گئی جن چیزوں کو نہیں دیکھنا جائز ہے، کہ ان چیزوں کو ہم دیکھ کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچی ہمارے شوہر کے لیے ازدواجی زندگی کے قابل ہے یا نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے مطلب تجاوز کیا۔ تو یہ تینوں طریقے حرام ہیں، شریعت میں ناپسند ہیں کہ نہ تو اتنا زیادہ صرف ایک شوہر کو ایک نظر دکھایا جائے گا۔ اب اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکی پیر سے معذور تو نہیں ہے، نابینا تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور بتایا کہ اللہ کے رسول میں انصار کی فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے اس کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تک تو نہیں دیکھا۔ تو کہا اس کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، آنکھوں میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے، دیکھ لو ایک مرتبہ تاکہ تم اس سے راضی ہو جاؤ، شادی ہونے کے بعد اگر کوئی پریشانی نہ ہو، خوشگوار ازدواجی زندگی گزرے۔ اس لیے آپ نے چوتھا اصول کیا بتا دیا؟ خاطب اور مخطوبہ یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایمان سے متصف تھے، عمل صالح کر رہے تھے۔ چوتھی چیز ہم نے کیا اپنائی؟ تیسری چیز ہم نے کیا اپنائی تھی؟ کیا اپنائی تھی ہم نے تیسری چیز؟ سب سے پہلی چیز ہم ایمان سے متصف ہیں۔ جی آپ لوگ یاد رکھیے پوائنٹس، حیات طیبہ کی اصول ہیں شادی سے پہلے جن کو اپنانا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلا اصول ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا دین کی بنیاد پر انتخاب دین کی بنیاد پر ہو گیا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کو دکھا دینا ہے۔ اب دکھانے کے بعد چوتھی چیز ہماری ہو گئی۔ پانچویں چیز جس کو حیات طیبہ کے اصول میں سے اہم اصول بتایا جاتا ہے شوہر اور بیوی کے لیے، وہ یہ ہے، ہم سوچیں گے کہ شوہر اور بیوی کی تو ٹھیک ہے، شوہر کو اگر پسند آ گئی ہے اور بیوی کو پسند آ گئی تو آگے کے پروسیس شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں پسند آئی ہے اور ازدواجی زندگی کو دوسرے کے ساتھ خوشگوار بنانا ہے تو پانچواں اصول کیا ہے؟ پانچواں اصول یہ ہے کہ اگر لڑکے نے لڑکی کو دیکھا ہے تو پھر لڑکا اس کے اندر اگر کوئی عیب و نقص دیکھا ہے تو اس کی باہر تشہیر نہ کرے، لوگوں میں پھیلائے نہ، میں فلاں لڑکی کو خاندان میں اس خاندان میں دیکھنے، کیونکہ ایک ہی معاشرے میں سب جانتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھنے گیا تھا، پست قد کی ہے، ہائٹ چھوٹی ہے، اس کے علاوہ آنکھوں میں تھوڑی پریشانی ہے، موٹی ہے، اس وجہ سے میں نے اس سے شادی نہیں کی۔ یا لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے بارے میں کہے وہ لوگ تو آئے تھے ہمیں پسند کر کے چلے گئے لیکن ہمارے گھر والوں نے اس وجہ سے منع کر دیا، لڑکا بہت کمزور تھا، رنگ اس کا سانولا تھا، ہائٹ چھوٹی تھی، بال فلاں طریقے کے تھے، ہمارے گھر والوں کو نہیں پسند آیا اس لیے ہم نے منع کر دیا۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ان دونوں کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیوں یہ اصول بتایا جا رہا ہے پانچواں؟ اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ نے یہ حرام کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کام سے آپ کے ناراض ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی اگلی ازدواجی زندگی جس کو پسند کر کے آپ شادی کرنے والے ہیں، آپ کی خوبصورت لڑکی سے آپ کی پسند کے مطابق شادی ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین آپ کی ازدواجی زندگی کو مشکلوں اور کٹھن میں ڈال دے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کی یہاں پر کیا کی ہے؟ نافرمانی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، ایک عورت کے عیب کو کیا کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان مشہور کیا۔ اس کا نقصان تو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اگر لڑکی کا عیب ہم پورے میں پھیلا دیں گے تو دوسرے لوگ شادی نہیں کریں گے، دوسرا کوئی اس کو پیغام نہیں دے گا، لڑکے کے بارے میں بتا دیں گے تو بھی کوئی دوسرا پیغام نہیں دے گا۔ تو اس وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد اگر خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پانچواں اصول ہمیں یہ اپنانا ہوگا کہ ہم کیا کہیں کہ جی ہم لوگوں نے دیکھا، پوچھتے ہیں خاندان کے لوگ، آپ لوگوں کا بھی ان کے یہاں سے پیغام آیا تھا نا، تو آپ لوگ گئے تھے، کیا ہوا، کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے شادی، کوئی کمی تھی؟ نہیں ہم لوگوں کی بات چیت ہوئی، نہیں سمجھ میں آ سکا، آپ لوگ دیکھ لیجیے، اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجیے، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہم لوگ دوسری جگہ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہاں ہم لوگوں نے دیکھا یا ہم لوگوں کا معیار جو ہے کچھ اور تھا، اس وجہ سے ہم لوگ مطمئن نہیں ہو سکے، آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ کوئی بھی ایسا جملہ یا کوئی بھی ایسی چیز اس لڑکی کے خاندان کے بارے میں یا لڑکے کے خاندان کے بارے میں طرفین میں سے کسی کے لیے بھی کہنا حرام ہے اور ان کی آگے کی لائف کو برباد کر دینا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی سخت پکڑ ہونے والی ہے اور اللہ کی ناراضگی آنے والی ہے جو ان کے آگے کی لائف کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔
ایک عربی کے بارے میں، عرب کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دی. لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو کیوں طلاق دے دی اس کو؟ یعنی وجہ پوچھنا چاہا، ریزن پوچھنا چاہا، طلاق کیوں دے دی؟ تو کہا کہ ابھی تو میری بیوی کو میں نے طلاق دی ہے اور وہ عدت میں ہے. اب جب شوہر کی عدت گزار رہی ہے بیوی، تو عدت کے دوران کا جو پیریڈ ہے اس میں بیوی جو ہے وہ شوہر کی بیوی رہے گی. تو کہا کہ وہ میری بیوی ہے اس لیے میں بھی اس کے عیب کو بیان نہیں کر سکتا. کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ کیونکہ ابھی وہ میری بیوی ہے اور وہ عدت کے دوران میں ہے، اس لیے میں اس کے عیب کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو کیوں طلاق دی ہے. پھر عدت کا موقع ختم ہو گیا، عدت کے جو منتھ تھے وہ پیریڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ لوگ آئے کہنے لگے اب تو آپ کی بیوی نہیں رہی، اب بتائیے آپ نے اس کو کیوں طلاق دی تھی؟ تو کہا کہ اگر اب میں اس کے عیوب کو بیان کر دوں کہ میں نے کیوں اس کو طلاق دی تھی، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ وہ تو کیا کہتے ہیں دوسرے لوگ اس سے شادی نہیں کریں گے، کوئی بھی اس کو پیغام ہی نہیں دے گا. ایک تو میں نے اس کو طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ دوسرا ضروری ہے کہ میں اس کے عیوب کی تشہیر کرتا پھروں، تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، لوگ پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ آئے، کہنے لگے اب تو بتا، شادی ہو گئی اس عورت کی، اب تو بتا دیجیے کہ وہ آپ نے اس عورت کو طلاق کیوں دی تھی؟ تو اب کیا جواب دیا؟ اب کہا کہ اب وہ کسی اور کی امانت ہے، اب میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا. وہ کسی اور کی بیوی بن گئی ہے، اب میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کے عیوب کو بتانے کا حق نہیں رکھتا. تو تینوں مرحلے میں جو سوجھے ہوئے انسان اور اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی مرحلے میں دوسرے کے عیوب کو بتانا یا بیان کرنا پسند نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں یہ 5 اصول ہو گئے. چھٹا جو اصول ہے حیات طیبہ یعنی خوشگوار ازدواجی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہم نے دکھا بھی دیا ہے اور والدین خاندان والے سب راضی ہو گئے ہیں. لڑکی سے اجازت طلب کی جائے، لڑکی سے اجازت طلب کرنی ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے لڑکی سے اجازت طلب کرنا کیونکہ خاندان کے لوگ یہ سوچتے ہیں بچی شرما رہی ہے، پورا دار و مدار اور انحصار تو ہمارے اوپر ہے. اب ہم چاہیں جیسے بھی شادی کر دیں، اجازت طلب کی جاتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں وہ کب کی جاتی ہے؟ وہ غیر شرعی طریقہ ہے. پوری پلاننگ خاندان والوں نے بات کر لی، لڑکے لڑکی کو دکھا دیا آپس میں ایک دوسرے کو. لڑکی خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہی ہے، لڑکا بھی خاموش ہے. جب نکاح کا ٹائم ہوتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے 2 گواہوں کو لایا جاتا ہے اور کچھ اجنبی مرد آتے ہیں ساتھ میں اور وہ لوگ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ اس رشتے سے مطمئن ہیں. اس وقت پوچھا جاتا ہے، جبکہ یہ مرحلہ کس وقت کا ہے؟ جب ایک دوسرے کو دکھایا ہے اور ابھی شادی کی تاریخ متعین نہیں کی گئی ہے، اسی وقت ایک دوسرے سے ہمیں اجازت لے لینی ہے، اس کے بعد شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے. لیکن یہ چیز جو ہے شوہر اور بیوی کی ازدواجی زندگی کو ناخوشگوار بنانے میں اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کا سبب اس طرح سے بنتی ہے کہ لڑکی نے اجازت، لڑکی کے گھر والوں نے پوچھا نہیں، شرم کی وجہ سے بچی بول بھی نہیں سکی اور دل میں کچھ اور تھا. شادی ہو گئی. ابھی تو آج ہمارے یہاں آن لائن نکاح بھی چل رہا ہے، آن لائن ایک دوسرے کو دیکھ لیا جاتا ہے، بات چیت بھی نہیں ہو پاتی ہے، جو کہا اس کے مطابق شادی ہو جاتی ہے. ابھی حال میں ہی ایک واقعہ پیش آیا، 2 دن پہلے ہی مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، کال آئی اور بتایا گیا وہ بہن ہی بات ظاہر کرنا چاہ رہی تھی، یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں. میں نے پوچھا کہ کیوں خلا لینا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر بہت موٹے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتی. پہلا ریزن، میرے شوہر بہت موٹے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتی. اور دوسرا ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس وجہ سے بھی میں نہیں پسند کرتی. بہرحال ان کو دونوں طریقے سے میں نے سمجھایا کہ اگر آپ کے شوہر موٹے ہیں تو اس کا بھی علاج ہے. آج کل ڈائٹنگ کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے دونوں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اگر جسمانی کمزوری ہے اس کا بھی علاج کر دیجیے آپ. اور اگر دوسری چیز ہے کہ وہ دینی کمزوری ہے، ان کے اندر نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا بھی علاج ہے، ان کو بھی سمجھایا جائے گا. لیکن فوراً شوہر سے خلا کا مطالبہ کرنا تو یہ تو مناسب نہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا شادی سے پہلے آپ نے یہ شادی اپنی رضامندی سے نہیں کی تھی؟ تو بتایا کہ نہیں، آن لائن نکاح ہوا تھا اور گھر والوں نے فوٹو میں دکھایا بھی تھا آن لائن، لیکن چونکہ آن لائن مجھے سمجھ میں نہیں آ پایا تھا کہ وہ اتنے موٹے ہوں گے، باہر رہتے تھے تو سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ وہ اتنے موٹے ہوں گے. ملاقات میری 4 مہینے کے بعد نکاح ہو گیا آن لائن، 4 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی اور وہ باہر لے کر چلے گئے. ابھی دونوں باہر ہی ہیں، قطر میں ہیں. تو اب وہاں جانے کے بعد پریشانی آ رہی تھی
تو غلطی یہاں پر کس سے ہوئی آپ یہ سوچیے. دونوں کی ازدواجی زندگیوں میں ناخوشگواری پیدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ شوہر کو ایک مرتبہ ایک ہفتہ ہم دیکھتے لڑکے کو جس سے ہم اپنی بہن یا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ دینی اعتبار سے پورا اترتا ہے یا نہیں, کیا پانچوں وقت مسجد میں آتا جاتا ہے, کبھی تلاوت قرآن کریم بھی کرتا ہے یا نہیں, کیا داڑھی والا ہے لڑکا, لباس کیسا ہے اس کا, وہ سب کچھ نہیں دیکھا. باہر تھا, پسند آیا, بس یہ دیکھا کہ لڑکا باہر ہے, سیلری معلوم کی ہوگی, سیلری کیا ہے, خاندان کیسا ہے وہ معلوم کیا ہوگا, اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے, خوشحال لوگ ہیں, شادی کر دیتے ہیں, بہن اچھے سے رہے گی, اور کہا تھا چونکہ کچھ مہینے کے بعد میں باہر لے کر چلا جاؤں گا, تو اس وجہ سے شادی کر دی گئی. لیکن اب بھگتنا کس کو پڑ رہا ہے, نقصان کس کو اٹھانا پڑ رہا ہے؟ ایسی صورت میں بھائی لاکھ سمجھائے, بہنیں سمجھاتی ہیں, سب سمجھا رہے ہیں. بھائی سے پوچھا گیا ان کے کہ کیوں ایسا واقعی ہے, آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ بے نمازی ہیں, اس وجہ سے آپ لوگوں نے کیوں شادی کر دی؟ تو کہا نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ دوسرا معاملہ ہے, نماز کبھی کبھی پڑھتے ہیں, کبھی نہیں پڑھتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, وہ تھوڑی ضدی ہو گئی ہے مزاج کی وجہ سے, تھوڑی باتوں پہ ضد کرنے لگ گئی ہے. تو چڑچڑاپن اور ضد کہاں سے آئی؟ جب وہ نئے ماحول میں گئی اور لڑکی کو اپنا معیار انتخاب جس طریقے سے سوچ کر رکھا تھا اس طریقے سے شوہر نہیں مل سکا, نہ تو دیکھنے کے اعتبار سے اور نہ دین کے اعتبار سے. بچی دیندار ہو اور اس کے بعد اس طریقے سے شادی کی گئی. بہت سمجھانے کے بعد آخر میں پھر وہ اپنا سوال لکھتی ہیں, وہاں سے عمرہ کرنے جا رہی تھی, وہ پوچھتی کیا میں ثابت بن قیس کے حوالے سے یعنی ان کے واقعے کے مطابق کیا میں خلا لے سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا اگر آپ یہی کہتی ہیں کہ ثابت بن قیس کے واقعے کی روشنی میں خلا لینا چاہتی ہیں تو آپ لے سکتی ہیں. تو یہاں پر اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول وہ شکل صورت کے اعتبار سے ان کو ناپسند تھے, اور اللہ کے رسول میں ان کو ناپسند کرتی ہوں, میں ان سے محبت نہیں کر پاؤں گی. اب اگر میں ان سے محبت نہیں کر پاؤں گی تو ایسی صورت میں تو معلوم ہے کہ اگر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں ہے تو پھر اس کے حقوق کما حقوق ادا نہیں کر سکتے. یا اسی طریقے سے اگر بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں ہے تو خوشگوار اور زواجی زندگی نہیں مل سکتی. تو کہا ولیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام, میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے اسلام یعنی مسلمان ہونے کے ساتھ شوہر کی ناشکری نہ ہو, کیونکہ شوہر کی ناشکری جہنم میں داخلے کا سبب بتایا گیا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول میں خلا لینا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلا کی اجازت دے دی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہی معاملہ ہے تو ایسی صورت میں آپ خلا لے سکتی ہیں, کیونکہ اب دونوں جب زواجی زندگی خوشگوار گزار ہی نہیں سکتے. بنیاد ہمیں دیکھنی ہے, ہمارے موضوع سے جو چیز منسلک ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے خوشگوار زواجی زندگی کو اپنانا ہے. کیا خوشگوار زواجی زندگی ہوگی؟ اس وقت ہوگی لڑکی کے گھر والے اور لڑکی دونوں اپنا معیار انتخاب بدل لیں اور تبدیل کر لیں, تبھی خوشگوار زواجی زندگی بن سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اپنا معیار انتخاب جو ہے وہ تبدیل کر لینا چاہیے. اب بعد میں ہوتا کیا ہے, ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے میں ان کو سمجھاؤں گی, نماز پڑھنے کے لیے کہوں گی. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے, اکثر فجر میں سوئے رہتے ہیں, میں ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہوں گی. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا میں ان کو ہم بستری سے روک دوں اور ان کو اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کے نہ دوں؟ تو نہیں, آپ کو یہ دونوں حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا بنا کے نہ دیں اور اسی طریقے سے ان کو ہم بستری سے روک دیں. کیوں؟ ایسی صورت میں وہ حرام کاری میں ملوث ہو جائے گا, حرام کام کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جانتے ہیں کہ حدیث میں فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ جب مرد اپنی بیوی کو بلائے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ مومن مرد بلائے, جب یہ نہیں کہا کیسا بھی مرد ہو, رشتہ زواج سے دونوں جڑ چکے ہیں. اب اگر وہ مرد اپنی بیوی کو بلا رہا ہے تو یہ نہیں کہنا نہیں نماز پڑھو اس کے بعد میں آپ کی اس دعوت کو قبول کروں گی. آپ نے کہا مرد بلا رہا ہے تو تمہیں جانا ہے. اس حدیث کی روشنی میں آپ ان کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی, ان سے ریلیشن شپ سے ان کو نہیں منع کر سکتی, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ انکار کریں اور آپ کی وجہ سے وہ کسی حرام راستے کی طرف چلے جائیں تو اس کی گنہگار آپ ہوں گی. تو ایسی باریک چیز رشتے کے شادی کرنے کے بعد پر وہ یہ چیزیں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سک رہی ہیں, وہ نہیں کہہ پا رہی ہیں کہ میں اس وجہ سے, بھائی کا کہنا ہے کہ نہیں بہن کی غلطی ہے اس وجہ سے خلا نہیں لینے دیں گے, باپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اب وہ یہ چیزیں مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, اس وجہ سے وہ شیئر کر رہی ہیں. لڑکیاں کہتے ہیں وہ شادی کے بعد شرماتی ہیں کہ کیا کہیں گے, گھر والے ناراض ہو جائیں گے. تو شادی کے بعد جو ناخوشگواری پیدا ہو رہی ہے, وہ غلطی جو ہوئی ہے وہ شادی سے پہلے ہوئی ہے. اس کی وجہ سے شادی کے بعد ہمارے خاندان میں, ہمارے گھرانے میں یا دو جوڑوں میں ناچاقی اور
اور دشمنی اور نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم چھٹے پوائنٹ پر یہاں دیکھیں لڑکی سے اجازت طلب کر لی جائے. اب لڑکی نے کہہ دیا جی میں راضی ہوں, تو وہ اسی وقت راضی ہوگی جب وہ اس سے مطمئن ہو گئی ہوگی دیکھ کر. تو چھٹا جو اصول ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کو اپنانے کا وہ یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت طلب کر لی جائے. اور اجازت کون طلب کرے گا؟ حدیث میں ہے کون طلب کرے گا؟ یستأذنها ابوها, باپ طلب کریں گے. نہ کہ ہمارے یہاں جو طریقہ مروج ہے, باپ شرم کی وجہ سے بیٹی کے سامنے نہیں آتے, بیٹی کو تیار کر دیا جاتا ہے, کچھ اجنبی مرد لڑکے کے گھر والے یا دوسرے رشتے دار آتے ہیں, پورے لوگ ایک گروپ بنا کر اور پوچھتے ہیں راضی ہیں آپ رشتے سے؟ لڑکی تیار ہوتی ہے, پورا محفل سجا ہوا ہوتا ہے, شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اب لڑکی حیا کے خلاف سمجھتی ہے اس چیز کو, میں کیسے اس ٹائم انکار کر دوں؟ تو پہلے جب لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اسی وقت پوچھ لینا ہے کیا آپ دونوں اس رشتے سے راضی ہیں؟ آپ نے اس کو جسمانی طور پر بھی دیکھ لیا اور اس کے علاوہ دینی اعتبار پر بھی پرکھ لیا ہے, آپ دونوں راضی ہیں, تو اس کے بعد ہم آپ دونوں کی شادی کی تاریخ متعین کریں گے. تو یہ کون سا اصول تھا ہمارا؟ چھٹا اصول تھا لڑکی سے اجازت طلب کر لی جائے. اور اجازت طلب کون کرے گا؟ والد کرے گا. یہ چھٹا اصول تھا خوشگوار ازدواجی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں, حیات طیبہ اگر ہمیں چاہیے. اس کے بعد ٹھیک ہے ڈیٹ فکس ہو گئی, تو ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے؟ شادی کی تیاری ہونے لگتی ہے. شادی کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کے گھر والے, لڑکے کے گھر والے, پورے گھر والے کپڑوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے, ڈریس کیا کیا بنانے ہیں, لڑکی کے زیورات کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ گھروں کی سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, ہال کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ مرحلہ جو ہوتا ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بارے میں بھی شرعی تعلیمات کیا ہیں. آپ نے یہ دیکھ کے کیا کہ ہم لڑکی کو اپنے پاس سے کوئی بھی ماں باپ رخصت کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے رخصت کریں گے کہ ہماری بچی جا کر وہاں پر خوش رہے, ہماری بہن جا کر اس گھر میں خوش رہے. لیکن حرام کے مرتکب جب ہو رہے ہیں, آپ اس رشتے کو بروئے کار لانے میں حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں دونوں کو ازدواجی زندگی خوشگوار ملنے والی نہیں ہے. بعض بچیاں سمجھدار ہوتی ہیں جو دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بے جا شادیوں کے لیے فضول خرچی کی جا رہی ہے, حرام چیز, میرے لباس جو ہے وہ میرے لیے ایسے لائے جا رہے ہیں شادی کے لیے جو غیر شرعی ہیں, تو وہ بولتی ہیں, کہتی ہیں نہیں میں یہ لباس پہننے والی نہیں ہوں. اگر لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ایسا بچی کو لباس پہنایا جائے تو بچی منع کر دے گی, نہیں یہ تو دین کے خلاف ہے, میں یہ ڈریس پہننے والی نہیں ہوں شادی میں, مجھے خوشگوار ازدواجی زندگی چاہیے اور میں یہ ڈریس پہنوں گی, اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں گی تو کہاں سے میں اپنی زندگی خوشی سے گزار سکوں گی؟ وہ منع کر دیتی ہیں. اسی طرح دیکھتی ہے کہ بہت زیادہ فضول خرچی ہو رہی ہے جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں بھی بچی منع کر دیتی ہے. یہاں تک کہ بچی یہ دیکھتی ہے کہ میرا رشتہ جو ہے وہ کسی ایسے گھرانے میں کیا جا رہا ہے جو کافر اور مشرک مزاروں پر جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ ایسی بدعتیں وہ پر عمل کرتے ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس وقت بھی وہ منع کر دیتی ہے کہ مجھے ایسے لڑکے سے رشتہ نہیں کرنا. ایک بچی نے ہمارے ادارے سے وہ فارغ تھی, باقاعدہ شادی کے لیے اسٹیج سجایا گیا, والدین نے جبرن کہا کہ شادی کر لی جائے اور اچھے لوگ ہیں, آپ جانے کے بعد بچے کو چینج کر لیجئے گا, آپ عالمہ فاضلہ ہیں, تبدیل کر لیجئے گا, چونکہ قرآن نے منع کر دیا کہ ایک مشرک کا نکاح مشرک سے ہی ہوگا. بریلوی ہیں, دوسرے مذہب سے متعلق, تو منع کر دیا کہ اگر شرک پایا گیا تو پھر ایسی صورت میں نکاح نہیں کرنا ہے. سمجھانے کی بات جہاں تک ہے تو جو چھوٹی چیزیں اس میں ہم ایک دوسرے کے لیے چینجز لا سکتے ہیں. کوئی مشرک ہے اور اس سے یہ کہہ کر شادی کر دی جائے کہ کر لو شادی, جانے کے بعد سمجھانے کی وہ لوگ مزار پہ نہیں جائیں گے, نہیں کر سکتے شادی. پوری شادی کی تیاریاں ہو گئی, عین موقع پر بچی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا رشتہ میرے والدین ایک مشرک گھرانے میں کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر ایسی جرأت مند لڑکیاں جن کے اندر ہمت اور بہادری ہوتی ہے اور دینی جذبہ ہوتا ہے وہ منع کر پاتی ہیں. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. کبھی والدین کا خوف ہوتا ہے, کبھی بھائی کا ڈر ہوتا ہے, کبھی معاشرے میں بے عزتی یا والدین کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ایسا ہو گیا. تو ایک عورت جو ہے وہ صرف نازک ہے, آپ صلی نے فرمایا رفقاً بالقواریر, یہ کانچ کے آپ گینے ہیں, کانچ کے پیالے میں ان کو سنبھال کے لے کر چلو. تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے ایسے موقع پر جب وہ اپنے رشتے سے انکار کرتی ہیں. تو اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کانچ سے تشبیہ دی ہے تو ان کو کانچ کی طرح ان کے رشتے کو بھی متعین کیا جائے. اس طریقے سے اصول و ضوابط اپنائے جائیں کہ ان کے دل کو کسی ایسی چیز سے ٹھیس نہ پہنچے جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے.
بہت ہی بہادر لڑکی ہوگی جو ایسے وقت یہ ہمت کر پائے گی اپنے دین کو بچاتے ہوئے کہ میں مشرک گھرانے میں نکاح کر کے اپنے دین کو بچانا چاہتی ہوں. بہت بڑی بات ہے یہ. اس کا دل وہاں پر ٹوٹتا ہے, اس کی خواہشوں پر وہاں پر پانی پھرتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ صبر اور شکر سے کام لیتے ہوئے, اللہ کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے شکر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عظیم فتنے سے بچانا چاہتا ہے اور میرے دل میں یہ چیز پیدا کر رہا ہے کہ میں ان چیزوں کا انکار کر دوں. تو ایسی بچیاں جب شادی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جب ان کے ڈریسز تیار کیے جائیں تو ایسے وقت میں بھی ہمیں دھیان دینا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ غیر شرعی لباس نہیں ہونا چاہیے ایک بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم صنفان من اہل النار لم ارہما قط, دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جہنمی جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے. ان میں سے ایک قسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بتائی, ان عورتوں کی بتائی, نساء ان کا سیات العاریات مائلات الممیلات. آپ نے بتایا کہ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی قیامت کے قریب جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن برہنہ نظر آ رہی, اس سے ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا. کاسیات پہنے ہوئے ہیں کپڑے, عاریات ننگی ہیں. اب آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے شادی کے لیے جو لہنگا وغیرہ خریدا جاتا ہے بچیوں کے لیے, یہ پورا حصہ جو پیٹ کا ہوتا ہے وہ نیٹ کا بنایا جاتا ہے. اگر شرارہ سلوا رہے ہیں یا جو بھی سلوا رہے ہیں آستین بنائی جاتی ہے, یہاں تک ان کی سلیوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ حصہ جو ہوتا ہے وہ نیٹ کا بنایا جاتا ہے, یا بعض لوگ تو ویسے ہی خالی چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر لڑکی دیندار ہے وہ یہاں پر بھی اپنی حیات طیبہ خوشگوار زواجی زندگی گزارنا چاہتی تو کہتی میرا ایک بھی لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے مخالف ہو, کیونکہ میں اپنی زندگی کو ناخوشگوار بنانا نہیں چاہتی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ عورتیں جہنم کی ایک کیٹیگری میں ہوں گی, جہنمی عورتوں کی, جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. مائلات دوسروں کی طرف خود رغبت پیدا کرنے والی ہوں گی اور دوسروں کی طرف اپنی طرف دوسروں کو خود انٹرسٹ دلانے والی ہوں گی. کس طریقے سے؟ ایسا لباس پہنتی ہیں جب باہر نکلتی ہیں کہ دوسروں کی نظریں ہماری طرف اٹھے, ایسے پرفیومز کا استعمال کرتی ہیں کہ جب کوئی ہماری طرف دیکھے تو خود رغبت رکھتا ہو ہم سے, یا ایسے زیورات پہنتی ہیں کہ ان کی آواز اٹھتی ہے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا مرد ہماری طرف انٹرسٹ رکھنے لگ جائے. خود آواز آئی تو وہ انسان مڑ کر دیکھ لیتا ہے کون جا رہا ہے. تو ایسی عورتیں جو ہوں گی وہ جہنمی عورتیں ہیں. اب تک میں نے ان کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب تک میں نے ان کو نہیں دیکھا. آپ نے کہا یعنی یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اب قیامت قریب آ رہی ہے تو یہ نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب یہ طریقہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان عورتیں اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں. اور دوسری چیز کیا ہوتا ہے, وہ سخنہ کا اسلمت البخت المائلہ, ان کے سر جو ہوں گے, اونٹ دیکھا ہم لوگوں نے کیمل, پیٹ پر اونچا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے, کوہان بولتے ہیں جس کو, ان کے سر اونٹوں کی کوہان کے مانند ہوں گے. یہ پورا سر جو ہے وہ گول ہے, اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. لیکن شادی کے دن بیوٹی پارلر سے جو جوڑا بنوا کر آیا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان پیٹ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے درمیان بیچ میں اس طریقے سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اسی طریقے سے ابھری ہوئی ہوتی ہے, ویسے ان کے سروں پر وہ جوڑا ہوتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا يدخلن الجنہ, نہ تو ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی, ولا یجدن ریحها, جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات, اس کی خوشبو بھی نہیں حاصل ہو سکتی ان کو. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَصِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا. آپ نے فرمایا جبکہ اس کی خوشبو جو ہے, جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا رہی ہوگی. جنت میں انٹری تو دور کی بات, انٹری تو نصیب ہی نہیں ہونے والی ہے. کہا اس کے خوشبو تک بھنک نہیں ملنے والی ان کو کہ اس کی خوشبو سونگ سکے. سوچیے ان کو جنت سے کتنا دور کر دیا جائے گا. اب ایک عورت کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں, ایسے سارے ڈریس آ رہے ہیں جن سے ان کا جسم نظر آ رہا ہے, یا پھر اتنے ٹائٹ سلوائے جا رہے ہیں جس سے اتنے فٹ ہے وہ ڈریس کہ پورے ان کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو گئے ہیں. تو اب وہ اللہ کے یہاں جہنمیوں کی لسٹ میں شامل ہو گئی. اب جب وہ عورت جہنمی کی فہرست میں داخل کر دی گئی ہے تو سوچئے نکاح کے بعد کیا ان دونوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے؟ یہ سب باریک باتیں ہیں جس پر آج ہمارے گھر کے لوگ غور نہیں کرتے. سوچتے ہیں کہ شادی کرتے کہ دونوں کی اپنی زندگی کے گزارنا, انجوائے کرنا ان کے ہاتھ میں, اس طریقے سے چاہیں گے اپنے لائف کو ارینج کر لیں گے اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. پورے گھر والے بچے کے ازدواجی زندگی کو ناخوشگوار بنانے میں سب کا رول ہوتا ہے. جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا اور اس کو نہیں سمجھایا,
یا اگر بچی خود انٹرسٹڈ ہے، لڑکا خود غیر شرعی طریقے کو اپنانے پر انٹرسٹڈ ہے، بچے جا کر اپنے بالوں کی کٹنگ کروا لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے ان کے پاس داڑھی نہیں ہوتی ہے اپنی شیونگ کروا لیتے ہیں، جبکہ شیونگ کروانا یا اپنے داڑھی کو مڈا لینا اور مونچھوں کو بڑھا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجوس کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو. کیوں؟ وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے اور داڑھیوں کو کٹواتے ہیں. اب اپنے گھر کی بہنوں یا اپنی بچیوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جن کے پاس داڑھی نہیں ہے، دے دیا. اب جب اس کے اندر ہم نے شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھ لیا کہ یہ دیندار نہیں ہے، اس کے بعد ہم کیسے مطمئن ہو گئے کہ بے دین لڑکے کے ہاتھ ہم نے شادی کر دی، اور شادی کرنے کے بعد وہ کس طریقے سے دینداری کو ترجیح دینے والا ہے. اب یہیں سے دینداری کو ہم نے ترجیح نہیں دی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے بچے یا بچی کی زواجی زندگی خوشگوار ہونے والی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے دوران تیاری جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو کر ہماری آگے کی ازدواجی زندگی کو کیا کر دے، ناخوشگوار بنا دے اور اس میں ناچاکیاں پیدا کر دے، شروع سے ہی مراحل جو ہے وہ ہمارے دشوار ہو جائیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب شادی کی تیاری کی جا رہی ہے تو بے جا فضول خرچیوں سے کیا کیا جائے، اجتناب کیا جائے. فضول خرچی سے اجتناب کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لباس تیار کیا جا رہا ہے بچے یا بچی کا وہ شرعی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو محفل منعقد کی جائے گی جہاں پر شادی ہو رہی ہے، جو ہال ارینج کیا جا رہا ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں بے پردگی اور مرد و زن کا اختلاط نہ ہونے پائے، وہاں پر ایک دوسرے کا میل ملاپ نہ ہونے پائے، کیونکہ وہاں پر ایسی جگہیں جو ہوتی ہیں وہاں اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے. اب بعض جگہ ہماری شادیوں میں دعوت ایسی جگہوں پر بھی رہتی ہے، وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں جب دولہے کی آمد ہو رہی ہے یہودیوں مشرکوں کی طرح پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، ایسے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کا اہتمام ویلکم کیا جا رہا ہے، جن کو دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے کہ کیا یہ دونوں جوڑے ابھی جانے کے بعد خوشگوار زواجی زندگی گزار سکیں گے؟ جب اللہ کا غضب اس محفل پر نازل ہو رہا ہے تو کیا ان دونوں کو خوشگوار زواجی زندگی میسر ہو سکے گی؟ نہیں سوچتے یہ سب باریک بینیاں. اور وہی لوگ سوچتے ہیں جو اپنی بچیوں کو خوشگوار زواجی زندگی فراہم کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ اس میں تفریح کا بھی شکار ہیں. آپ ہال بک کیجیے، آپ خوشگوار زواجی زندگی، آپ اس وقت کچھ خوشیاں منانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے کی اجازت دی، کچھ ایسے اشعار پڑھنے کی اجازت دی اس وقت پر جو شوہر بیوی کے لیے خوشی کا ذریعہ ثابت ہو سکے. ایسا نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ جب شادی کے لیے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو وہاں کھڑے ہو کے کوئی تقریر کرنے لگ جائے یا میت کے یا دوسرے جنازے کے احکام بتائے جائیں. نہیں، آپ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا. آپ نے کہا ایسا ماحول پیدا کرو، شوہر بیوی کے لیے خوشی کا ماحول ہو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش یہاں پہ کچھ انصار کی عورتیں ہوتی جو اس طریقے کے اشعار پڑھتی تاکہ شوہر اور بیوی کی ازواجی زندگی میں کچھ لطف آ سکے. تو جائز حدود میں رہ کر خوشیاں بنانا جائز ہے، لیکن ناجائز یعنی باؤنڈری کو پار کر دینا تو یہ ہماری ازواجی زندگی کو ناخوشگوار بنانے کے لیے سب سے اہم پوائنٹ ہے جس پر آج کل گھرانوں میں توجہ نہیں دی جاتی ہے. بہت رات تک شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ زیادہ تاخیر نہ ہونے پائے، یعنی عشاء کے بعد صرف 2 مقصد کے لیے بات چیت اور کلام جائز ہے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بات چیت اور جاگنے کو اور کلام کرنے کو. صرف ایک مقصد یہ ہے کہ شوہر بیوی آپس میں بات چیت کرنا چاہیں یا لطف و ہنسی مذاق کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کی اجازت دی. دوسرا تعلیم و تعلق، اگر ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کسی کو کچھ پڑھا رہے ہیں تو اس کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری تھی. لیکن شادی خانوں میں کیا ہو رہا ہے، 12 بجے کے بعد ہی دعوتیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اب جب یہاں پر شرعی حکم سے مخالفت پائی جا رہی ہے، پوری رات جاگ کر شور ہو رہا ہے، فجر کی نماز ضائع کی جا رہی ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر اور بیوی اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیں گے. جب پورے خاندان کی فجر کی نماز کے ضیاع کا سبب یہ شوہر اور بیوی بن رہے ہیں، جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ دونوں بن رہے ہیں. تو کیا یہ دونوں معاون بننے والوں کی ازواجی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے؟ پوری رات ہال میں شور شرابہ، ہنگامہ، بے حیائی، بے پردگی، زیب و زینت کا اظہار عورتوں نے مردوں کے سامنے کیا، مرد عورت ایک ساتھ تھے، شیطان خوش تھا اور اللہ رب العالمین ناراض تھا. تو کیا شوہر اور بیوی کی ازواجی زندگی
ہے۔ تو ساتواں اصول یہ ہے کہ اگر بابرکت شادی چاہیے اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو ساتویں اصول کو اپنانا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے کم خرچ والی شریعت کے مطابق شادی کرنی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونۃ، سب سے برکت والا بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اور آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ قابل نکاح اس کو سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، کون سا نکاح بابرکت سمجھا جاتا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ خرچ ہو، نمود و نمائش ہو، دکھاوا ہو، لوگ واہ واہ کریں فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے کی، چاہے 3 دن کے بعد یہ خبر آ جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، دونوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ساری یہ خوشیاں نلیاں نیک ہو گئی۔ اگر شادی سے پہلے جو 1 ہفتے کا بعض لوگوں کا موقع ملتا ہے دیکھ رکھنے کے بعد، بعض کو 2 ہفتے کا، بعض کو مہینے بھر کا، بعض کو سال بھر کا، یہ چند لمحہ آپ نے شرعی طریقے سے گزار لیا ہوتا تو شادی کے بعد کی جو ازدواجی زندگی، ابدی زندگی ان لوگوں کو دنیا میں ملنے والی ہے، جو اس کو ہم لانگ لائف ان کی کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی پرسکون ہو جاتی۔ یہ چند لمحوں کی خوشی کے لیے ان کی لانگ لائف کو برباد اور خراب کر دینا، یہ کہاں کی عقل بنتی ہے؟ یہ بے وقوفی سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں ہے۔ تو ساتواں اصول یہ ہے کہ اگر پرسکون خوشگوار ازدواجی زندگی شوہر بیوی کی یا اپنے بھائی بہن کی یا بال بچوں کی بنانا چاہتے ہیں تو کم خرچ والا نکاح کریں، بیجا فضول خرچی شادی سے پہلے نہ کریں، غیر شرعی لباس نہ پہنوائیں، غیر شرعی میک اپ نہ کروائیں، غیر شرعی گانے یا دوسری مجلسوں سے پرہیز کیا جائے، غیر شرعی طریقے سے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ بچی کے لیے ہماری 7ویں چیز یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی۔ 8واں اصول جو ہے، اگر ازدواجی زندگی خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو بچی کے لیے یا بچے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جب سے رشتہ آیا مسلسل استغفار کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے، توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنی سابقہ گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور استخارہ کرتے رہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے رہیں۔ آج ہمارے یہاں جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں وہی لوگ استخارہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، تعریف رکھی گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، بس استخارہ کا مطلب نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے استغفار کو کہا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو ایسی صورت میں فتحت لہ المغالق، بند دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ استغفار ایسا اہم ذریعہ ہے کہ بند دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جب استغفار کر رہے ہیں تو بند دروازے کھول دیے گئے تو ہر مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دیا گیا۔ بچی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی سے پہلے کے گناہوں کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ اب تک میں نادان تھی اور مجھ سے جو بھی اس مرحلے میں ازدواجی زندگی سے پہلے جو بھی غلطیاں، خامیاں، گناہ حقوق اللہ میں ہوئے، یعنی اللہ میں نے کبھی نماز چھوڑی ہو، میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا یا میں نے کبھی کوئی نافرمانی کی ہو، حرام کام کیا ہو تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ اب میں جس مرحلے پر قدم رکھنے جا رہی ہوں رب العالمین وہ بہت نازک ہے، اس کو ہمارا خوشگوار بنا، اللہ میرے گناہوں کی بخشش کر دے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور جہاں تک حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کی تھی، کسی پر بیجا ظلم کیا تھا، کسی کے مال کو ہڑپ لیا تھا، تو آپ جا کر ان سے معافی مانگ لیں کہ دیکھیے میری ازدواجی زندگی اب تک چونکہ میں نادان تھی اور میں نہیں جانتی تھی، اب میں بالغ ہو گئی ہوں، بلوغت کے بعد ہی بچی کی شادی کی جاتی ہے، اب میں بالغ ہو گئی ہوں اور میں ازدواجی زندگی میں قدم رکھنے جا رہی ہوں اور ایک ایسے مرحلے پر قدم رکھنے جا رہی ہوں کہ قیامت کے دن میں ماں کی شکل اختیار کروں گی اور قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا ماں ہونے کی حیثیت سے، تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میری وہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی خوشگوار گزرے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے میں نے غیبت کی تھی، آپ کے اوپر میں نے ظلم کیا تھا تو آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کا مال ہڑپ لیا تھا تو اس کا وہ مال اگر آپ کے بس میں ہے تو واپس کر دیں اور اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں۔ یعنی آپ نے اگر کسی کا نادانی میں کسی نے کسی کا مال چرا لیا ہو یا اسی طریقے سے کسی کی زمین ہڑپ کرنے میں ساتھ دیا ہو تو ایسی صورت میں اگر ممکن ہے اس سے رابطہ اور کانٹیکٹ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وہ مال اس تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ جب انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ قائم نہیں ہوتا، مظلوم کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے آپ
को ये बददुआ दे दी हो कि अल्लाह इसकी जिंदगी की खुशियां छीन ले। जालिम ने जब जुल्म किया हो, किसी की चीज चुरा ली हो या किसी का माल चुरा लिया हो, उसको तकलीफ पहुंची हो या किसी को मार कर तकलीफ पहुंचाई हो, उसने बददुआ दे दी हो, उस बददुआ के सबब आपके अज़वाजी जिंदगी में तबाहियां आने वाली हो। तो इसलिए जरूरी है कि शादी से पहले हुकूकुल्लाह में भी अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना है तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद में सिर्फ आप अल्लाह से रो रो के मांगते रहे तो अल्लाह माफ करने वाला नहीं है। याद करिए कि आपने कहाँ कोताही की है, तो वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप तौबा इस्तिग़फ़ार करिए कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरी रहनुमाई फरमा कि जहाँ हुकूकुल इबाद में मेरी कोताही हुई है मैं उन बंदों से जाके माफी मांगूं, और अगर किसी माली तौर पर मुझसे कोताही हुई थी, किसी का माल गसब कर लिया था, तो वो जाके मैं अदा कर दूं ताकि मेरी अज़वाजी जिंदगी खुशगवार हो सके। बाज़ लोगों ने ये मसला भी पूछा कि बसा औकात मुमकिन नहीं होता कि उन लोगों तक पहुंचा जा सके और उनको उनका माल लौटाया जा सके। अगर आपको याद है कि आपने बेचा, किसी का माल हड़प लिया था या किसी का माल उसकी इजाजत के बगैर ले लिया था, तो आप अगर उस तक पहुंच सकते हैं कांटेक्ट करके, तो फिर ऐसी सूरत में वो माल उस तक वापस कर दीजिए, और अगर नहीं पहुंच सकते तो उसके नाम से उतना माल सदका कर दीजिए। उलमा ने इसकी तजवीज़ ये बताई, सदका कर दीजिए और अल्लाह से फिर माफी मांगिए कि अल्लाह हुकूकुल इबाद में जो मुझसे कोताही की थी मैंने वो पूरी कर दी, उसका माल उस तक पहुंचा दिया है जिन लोगों तक वो मैं पहुंच सकी, और जहां तक नहीं पहुंच सकी तो ऐसी सूरत में मैंने वो सदका कर दिया, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे और मेरी आगे की लाइफ को खुशगवार बना दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी अज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। लेकिन जो लोग तौबा इस्तिग़फ़ार ही नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खैर की तलब नहीं करते, तो ऐसी सूरत में उनकी अज़वाजी जिंदगी खुशगवार नहीं हो पाती है। तो इसलिए बच्चे और बच्ची दोनों के लिए जरूरी है कि वो अपनी अज़वाजी जिंदगी को अगर खुशगवार बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में 8वीं चीज ये है कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और खूब इस्तिखारा करते रहें, अल्लाह से खैर तलब करते रहें। हमने देखा कि बसा औक़ात शादियां डेट फिक्स होती है और पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाता है, लड़के ने इनकार कर दिया, लड़की के घर वालों ने इनकार कर दिया। क्यों? हो सकता है दोनों के लिए रिश्ता मुनासिब ना रहा हो ये जोड़ा, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बच्चे की दुआओं की वजह से या बच्चे की दुआओं की वजह से दोनों के रिश्ते को तोड़वा दिया। जब उन्होंने दुआएं की, आखिरी वक्त में भी रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये दुआओं की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों की जोड़ों को क्या कर देता है, बदल देता है। इसलिए अल्लाह से बकसरत दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज्यादा से ज्यादा अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा ले और हमारी आगे की अज़वाजी जिंदगी को खुशगवार बना दे। क्योंकि जब तक अल्लाह की मोहब्बत आपको हासिल नहीं होगी, जब तक बंदों की मोहब्बत हासिल होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा कमाल ये होता है शादी के बाद जाके शौहर के दिल को जीतना है। शौहर के दिल को तो जीत भी लेते हैं, सास नंद के दिलों को जीतना है, जिठानी देवरानी के दिलों को जीतना है। अब इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो अहले समा को, पूरे आसमान वालों को कहता हूँ कि ए अहले समा, यानी आसमान के फरिश्तों को कहता हूँ कि मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जब वो तमाम मोहब्बत करने लग जाते हैं फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते हैं मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर वो मोहब्बत करने लग जाते हैं, फिर वयुज़अल क़बूल फिल अर्ज़, हदीस में आता है कि फिर ऐसे बंदे की मोहब्बत और कबूलियत, यानी हर कोई ऐसे शख्स को एक्सेप्ट करने लग जाता है, उसकी मोहब्बत जमीन अहले अर्ज़ के दिलों में, जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। हम सोचते हैं हमारे शौहर हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे, सास देखो जब चिड़ी रहती हैं, नंदे चिड़ी रहती हैं हमसे, हम सोचते हैं हमारी कोताही अपने अंदर चेंजेस लाते रहते हैं। लेकिन इस हदीस को सामने रखते हुए अपने अंदर तब्दीली लानी है कि हो सकता है मेरा रब मुझसे मोहब्बत न कर रहा हो, इसीलिए इन लोगों के अंदर अल्लाह मोहब्बत नहीं डाल रहा है। पहले अल्लाह की नजर में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी खुद हमें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह का वादा झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्लाह ने कह दिया मैं मोहब्बत करूंगा तो अहले समा को हुक्म दूंगा, क्या आसमान के फरिश्ते इनकार कर देंगे अल्लाह नहीं हमें इस बंदे से मोहब्बत नहीं करनी? करेंगे सब मोहब्बत। जब आसमान वाले मोहब्बत करने लग जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, पूरे ऊपर वाले हमसे मोहब्बत करने लग गए। अब नीचे वालों की मोहब्बत की जरूरत थी, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, जरूरी है कि वो हमसे मोहब्बत करें। तो अल्लाह का वादा है युज़अल लहुल क़बूल फिल अर्ज़, जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाएगी, अल्लाह की तरफ से डाल दी जाएगी।
दुनिया भर की कोशिशें कर रहे, गिफ्ट ले जाके दे दो नंदों को, सासों को, फिर भी कहती मेरी पसंद का गिफ्ट था ही नहीं, सस्ता गिफ्ट ला के दे दिया, ऐसा तो हम पहनते ही नहीं, ऐसा तो हम यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं आ रही कबूलियत और मोहब्बत दिलों में? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत नहीं होगी आपके लिए। इसलिए पहले अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करिए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ब खुद हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में, तमाम लोगों के दिलों में डाल देगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करके, माफी मांग के, इस्तिखारा करके अल्लाह की नजर में महबूब बन जाए, ताकि खुद ही ससुराल वालों की नजर में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए हमारे जाने से पहले ही मोहब्बत पैदा कर दे। उसके बाद ये है आठवां पॉइंट अभी मैंने बताया आप लोगों को, 8 हो गए। 9वां पॉइंट ये है कि लड़कियों को जाने के लिए, ससुराल में जाना है अगर, खुशगवार अज़वाजी जिंदगी चाहिए, तो उनको कुछ हुनर भी आने चाहिए उनके अंदर। बच्चियों को तैयार करके भेजना है। आप नए खानदान में जा रही हैं, खाना बनाना आता है या नहीं आपको, कपड़े धोने आते हैं या नहीं, इसके अलावा घर की सेटिंग आती है या नहीं आपको। वहां जाने के बाद कह रही नहीं, मैंने तो अपने माँ बाप के घर हमेशा बाहर का खाया, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, मुझे घर की सेटिंग, मेरे घर में तो मुलाजिमा थी, नौकरानी थी, मैंने कभी की नहीं, तो मैं कैसे करूँ। बास घरानों में बास लोगों को मयसर भी हो जाती है, नौकरानी रहती है, बास घरानों में खाना भी नहीं बनाना पड़ता, आराम से रहते हैं, तो वहाँ मुश्किल नहीं है बास घरानों में। लेकिन लड़की के अंदर हुनर होना जरूरी है। शादी से पहले जब रिश्ता लग रहा है तो खुसूसन वालिदैन की जिम्मेदारी, वालिदा की सास से पूछ लें, खानदान वालों से पूछ लें कि आप लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं, ताकि शादी से पहले मैं अपनी बच्ची को सिखा दूं वो चीजें पकाना, ताकि आप लोगों को वो ऐसी चीजें पका कर खिलाए, आप लोगों के लिए उस चीजों का एहतमाम करें। आप लोगों की मोहब्बत बहुत जरूरी है हमारी बच्ची के लिए। ये बच्ची के दिल में डाला जाए कि जब आपको कुकिंग अच्छी आएगी तो शौहर आपसे मोहब्बत करेंगे। बहुत सी जगहों पर शौहर और बीवी में नाजायकी है, रिश्ते टूटने के दहलीज पर रहते हैं, लेकिन शौहर ये सोच के रिश्ता नहीं तोड़ता कि रिश्ता तोड़ दिया तो ऐसा खाना नहीं मिलेगा मुझे, बीवी के हाथ का खाना पसंद है। ऐसा होता है बस औकात कि बीवी के हाथ का खाना पसंद होने की वजह से, और शौहरों की सबसे बड़ी ख्वाहिश, आप उनको बेहतरीन डिशेस रोज पका के दीजिए, आप कुछ मत करिए, आपसे मोहब्बत करेंगे वो। आप कुकिंग में परफेक्ट हो जाइए। हमारे असातिज़ा हमसे कहते थे कि शौहर की मोहब्बत का रास्ता उसके मैदे से होकर जाता है। बात हकीमों का ये कौल है कि मैदे से होकर जाता है। अगर उनका मैदा ठीक है तो वो आपसे मोहब्बत करेंगे, मैदे में गड़बड़ी हुई तो आपकी मोहब्बत में गड़बड़ी आ जाएगी। तो इस वजह से अच्छा खाना पकाना सीखिए। अगर बेहतरीन खाना पका रहे हैं तो फिर शौहर मोहब्बत करेगा, घर वाले मोहब्बत करेंगे। और अगर खाना बनाना ही नहीं आता है, वहां जाने के बाद कहते हैं नहीं मैं तो ऐसा नहीं। कभी ऐसा भी होता है, मेरी शादी गुजरात में हुई, मैं हैदराबाद में हूँ, अब मुझे हैदराबाद की डिशेज आती हैं, अब गुजरात में जाने के बाद उनकी डिशेज मुझे नहीं आती। तो ऐसी सूरत में थोड़ा अपने आप को बस हिम्मत नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं आता। अपनी डिशेस आप जाके उनको बनाकर खिलाइए, टेस्ट चेंज होता है तो भी लोग खुश होते हैं। मेरी शादी दिल्ली से हुई गुजरात में, मुझे सारी डिशेस दिल्ली की आती थी। गुजरात में खाना अलग होता है, उनका टेस्ट अलग होता है। सारी डिशेस मैं अपनी ही बनाती थी, क्योंकि अक्सर पूरा टाइम मेरा पढ़ने में ही चला गया था। अक्सर लम्हा पूरा पीरियड पढ़ाई में, घर में अभी कुकिंग का ज्यादा मौका नहीं मिला था कि मैं ससुराल वालों की गुजराती डिशेस सीखती, इसलिए मैं सारी डिशेस अपनी बनाती थी। तो सारे हमारे जेठ जेठानी देवरानी सबको मेरी डिशेस अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आती। तो जेठानियों का ये कहना है कि टेस्ट चेंज होने की वजह से आपकी डिशेस को ज्यादा ये लोग तरजीह देते हैं और पसंद करते हैं। तो एक ही खाना खाकर अगर इंसान उगता जाता है तो हो सकता है आप नए घर में कदम रख रही हैं, नई नई जगह की चीजें पकाकर खिलाएंगी तो भी उन लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। तो ऐसी सूरत में लड़की की कबूलियत जो होती है वो इन्हीं चीजों से आती है। लड़की बैठ के अपने कमरे में बंद दरवाजा करके 5 वक्त नमाज पढ़ रही है, अल्लाह से बैठी दुआएं कर रही है, और किचन में सास, घर में सास ससुर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपसे मोहब्बत करेंगे? नहीं। जहाँ हुकूकुल्लाह है वहाँ हुकूकुल इबाद की भी तरफ तवज्जो देना बेइंतहा जरूरी है, तो हमारी अज़वाजी जिंदगी खुशगवार हो सकती है। तो 9वां पॉइंट ये है कि बच्ची के अंदर हुनर होना चाहिए। हुनर क्या? खाना पकाने का हुनर, खास कर सबसे अहम चीज कि खाना पकाना, कुकिंग अच्छी आनी चाहिए बच्ची को, तो ही अज़वाजी जिंदगी खुशगवार हो सकती है। होता यह है कि बाहर के खाने की आदत हो जाती है, दोनों की सेहत के लिए भी नुकसान होता है। शौहर परेशान होकर कि माँ बाप पूरा मानेंगे कि मेरी बीवी खाना बनाकर नहीं दे रही है, तो ऐसी सूरत में वो बाहर का लाके खिलाते हैं, या अहलिया को भी बाहर ले जाकर होटल में उन लोगों का डिनर चल रहा है, लंच चल रहा है,
تو ذہنی طور پر شوہر کا مائنڈ ڈسٹرب رہتا ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ شادی ہو گئی ہے، نہ بیوی کو خاندان کی نظر میں برا بنا کر پیش کر سکتے ہیں، نہ والدہ کی برائی بیوی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس درمیان میں میرا شوہر ذہنی طور پر منتشر ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں میں خود ایسا ماحول پیش کروں اپنے شوہر کو جس کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی خوشگوار گزر سکے اور اچھے خوشی سے گزر سکے۔ واقعی ہم لوگ تمام لوگ جو شادی شدہ ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی ڈش ہم بنا کر پیش کرتے ہیں اور شوہر اس کو کھا کے تعریف کریں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر شوہر کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ساس نند نے ہماری تعریف کی ہو، ان کی والدہ نے جب تعریف کر دی کہ میری بہو نے آج بہت اچھا بنایا تھا، تو وہ اپنی والدہ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ گھر والوں نے تعریف کیا نہیں، کیونکہ شوہر تو اپنے بیوی کے اچھے برے میں بھی ساتھ دے دیتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے تعریف کیا نہیں۔ اب وہ لوگ تعریف کرنا اور قبول کرنا تو شوہر خوش ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر ایسے وقت میں شوہر کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور وہ بیوی سے جو تنہائی کی ملاقات ہو ان کی خوشی سے باتیں کرے گا۔ شوہر روم سے باہر نکلا، بیوی کے ساتھ کھانا کھایا، باہر روم سے کمرے سے باہر آتا ہے، گھر والے کہتے ہیں کیسی بیوی لے کر آئے بھائی، کھانا بنانے نہیں آتا، کپڑے دھونے نہیں آتے، کوئی کام کاج نہیں آتا، ہم نے تو یہ سوچ کے شادی کی تھی یہ آتا ہوگا یہ آتا ہوگا۔ شوہر نے باہر سن لیا، بیوی کے پاس کمرے میں آئے، بیوی نے چہرہ دیکھا، کیا ہوا ابھی یہاں سے تو ہنستے ہوئے گئے تھے، اب چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ہاں باہر کسی نے میرے خلاف کچھ کہا ہوگا، دونوں میں یہی سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ شوہر مجبور ہے کہ میں باہر کی باتیں بیوی کو بتاؤں تو یہ ناراض، اور اگر نہ بتاؤں تو ایسی صورت میں شوہر کا مائنڈ پوری رات ڈسٹرب رہے گا۔ پریشانی کس کو اٹھانی پڑ رہی ہے؟ بیوی کے ہمسفر کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بنیادی اور باریک باریک باتیں جس پر آج ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، تو نوی چیز یہ ہے کہ بچی کے اندر شادی سے پہلے اگر ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہنر پیدا کیا جائے ان کے اندر، تاکہ ہنر کی وجہ سے ان کی قبولیت ان کے خاندان میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ بچی کو شادی سے پہلے ہی نظم و نسق کا، یعنی ان کو بتایا جائے کہ اپنے گھر کی چیزوں کو ترتیب وار رکھنا ہے۔ بعض لڑکیاں پکاتی بھی ہیں، سب کچھ اچھا کرتی بھی ہیں، لیکن نظم و نسق کا خیال نہیں رکھتی، ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں ہوتا ان کے یہاں۔ گھر کا کھانا ان کے خاندان میں وہ لوگ لنچ ان کا ظہر کے فوراً بعد ہو جاتا تھا، ان کے آنے کے بعد اس سے نہیں، ہمارے گھر میں تو 3 بجے کھانا کھاتے ہیں، اس لیے میں 12 بجے سو کے اٹھوں گی، 1 بجے نماز پڑھوں گی، 1 بجے نماز پڑھوں گی، اس کے بعد پھر میں مغرب کے بعد ظہر کے بعد کھانا بناؤں گی، 3 بجے وہ تیار ہوگا۔ اب اتنا لیٹ کھانا تیار ہوگا تو سسرال والے ظاہر سی بات ہے غصہ ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ نظم و نسق کا خیال رکھا جائے۔ حکیم لوگ تو یہ کہتے تھے، جو لوگ بتاتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر کہ خوشگوار ازدواجی زندگی اگر چاہیے تو کہا کہ بیوی کو اپنے گھر کے سامان کو اتنے مرتب اور سیٹنگ میں رکھنا چاہیے کہ اگر گھر کی لائٹ بھی چلی جائے اور اندھیرا بھی ہو تو اندازے سے کوئی ایسے ہاتھوں سے اٹھا لے کہ فلاں چیز وہیں ملے گی مجھے۔ ہمارے گھروں میں آج یہ طریقے کی ترتیب نہیں ہوتی ہے، اندھیرا ہو گیا تو ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے، یہی تو رکھی تھی، ملی نہیں رہی یہ چیز۔ جس چیز کی فکس جگہ ہے اگر وہی چیز ہم وہ رکھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہمارا ہنر ہے، اور ایسی بچیوں کی خاندان میں تعریف کی جاتی ہے کہ یہ بچی ہر چیز کو جہاں سے اٹھاتی ہے وہیں پر رکھتی ہے۔ تو اس طریقے کی یہ باریک چیزیں جب بچی کے اندر والدین شادی سے پہلے سکھا کر بھیجتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹس ہو گئے جو خوشگوار ازدواجی زندگی کو شادی سے پہلے ہمیں بروئے کار لانا ہے۔ کچھ اور پوائنٹس تھے جن کو میں ایسے ہی پوائنٹس کے طور پر بول دیتی ہوں کہ صبر و شکر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، زبان کی حفاظت کی تلقین کریں، اور جھوٹ سے پرہیز کریں، اور اس کے علاوہ اپنے ماحول میں، یعنی جس ماحول میں ہمیں جانا ہے والدین سکھائیں کہ اس ماحول میں ڈھل جائیں۔ ان پر تفصیلی گفتگو ممکن نہیں کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جی انشاءاللہ اب آئندہ ہفتے اگر آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو اس میں ہم آپ لوگوں کو یہ شادی سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کے بعد ہم اور طریقے بتائیں گے کہ کس طریقے سے اپنی پوری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ ہم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں اگر کچھ ناچاکیاں ہیں، دشواریاں، اللہ تو اس مرحلے کو آسان فرما دے،
ان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے، ان کے درمیان محبت و الفت پیدا کر دے، اور جو لوگ ابھی اس مرحلے کو نہیں پہنچے اللہ ان کو نیک صالح رشتہ نصیب فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ختم مجلس کی دعا بھی پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ لوگ مغرب کی نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد جو بھی بایوڈیٹاز ہیں یہاں پر وہ ایک دوسرے کو کہنا فارورڈ کریں گے انشاءاللہ۔
बिना उसमें जेंट्स लड़कों को अलग कर दो, लड़कियों को अलग, जब भी देख रहे हैं दो अलग। दूसरा कहाँ है? वो बोलेगी कि हम आएंगे, तो आएंगे बोले हम कर रहे हैं, लेकिन